غار ثور جو ہے یمن کے راستے میں واقع ہے۔ پہاڑ کا سلسلہ کم و بیش 4 میل کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ پہاڑ کی چڑھائی ناہموار اور سیدھی ہے، اس لیے خاصی دشوار گزار ہے اور مشکل ہے۔ میدانی علاقہ تک سواری آسانی سے جا سکتی ہے، لیکن اوپر گدھوں کے لیے بھی چڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جبل ثور پر مختلف قسم کے درخت موجود ہیں۔ بلسیان کے درخت کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس درخت کے مختلف اجزاء دوائیوں کے فہرست میں بھی آتے ہیں اور خاص طور پر پیچس اور بدہضمی کے لیے مؤثر علاج ہیں۔ اور گمان غالب یہ ہے کہ اس پہاڑ کا نام ثور بن عبد منات کی نسبت سے ہے۔ یہ شخص حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے گزرا ہے۔ خاندان قریش کے مورث اعلیٰ یعنی فہر کی 5ویں پشت میں سے یہ شخص، جس کا نام عبد منات تھا، یہ اس کے نام سے اس کا نام ثور پڑ گیا کہ اس کا نام ثور بن عبد منات تھا۔ تو غار ثور اس بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی کے قریب کوئی 2 فرلانگ نشیب میں عام گزرگاہ سے ہٹ کر پہاڑ کی داہنی جانب واقع ہے۔ غار کا رقبہ تقریباً 2 مربع میٹر ہے اور غار کے اصل دھانے کے قریب ایک بڑا سا دروازہ ہے جو غالباً بعد میں بنایا گیا۔ اب غار ثور زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس غار میں دونوں رفیقان سفر 3 رات دن رہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن رات غار ثور کے اندر رہے۔ دشمن تلاش کرتے ہوئے اس کے دھانے تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حفاظت کی صورتیں پیدا کر دی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ببول کے ہرے بھرے درخت سے اس کا راستہ چھپا لیا، کیونکہ درخت وہاں پر اگ گیا تھا، اور کیونکہ قدرتی طور پر یہ درخت کچھ اس طرح اگا ہوا تھا کہ غار کا راستہ عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رہتا تھا۔ غار کے منہ پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے جالا بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبوتروں نے اپنے گھونسلے بھی وہاں پر بنائے، جس میں انہوں نے انڈے دے دیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کوئی کھوجی اندازہ نہ لگا سکتا تھا کہ یہاں سے یا اس راستے سے کوئی بندہ غار ثور میں داخل ہوا ہے۔ غار ثور میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو صاف کیا، اپنی چادر پھاڑ کر غار کے تمام سوراخ بند کیے۔ پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا اور چادر کے ٹکڑے ختم ہو گئے، تو اس سوراخ میں آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا یا ایڑی رکھ دی تاکہ تاریکی میں کوئی موذی کیڑا اس سوراخ سے حبیب اللہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اس بل میں کوئی موذی کیڑا موجود تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کی ٹانگ پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اس کیڑے نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اف تک نہ کی اور برداشت کرتے رہے اور رسول اللہ کو پتہ نہ چلا، لیکن جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ان کے چہرے مبارک پر گرا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کی تکلیف کا پتہ چلا، تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے جو کیڑے نے کاٹا تھا اس زخم پر لگایا، تو اللہ کے فضل سے ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ جتنا عرصہ یہ لوگ یہاں غار ثور میں مقیم رہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسما گھر سے کھانا تیار کر کے روزانہ شام کے وقت غار میں پہنچا آیا کرتی تھیں، اور ان کے بھائی عبداللہ بن ابوبکر دن بھر کفار مکہ کی باتیں اور منصوبے معلوم کرتے رہتے اور شام کو چپکے سے جا کر غار میں سب کچھ حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ کو بتا آیا کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ غار میں ہی رہتے تھے اور صبح اندھیرے منہ شہر واپس آ جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام شام کو بکریاں چلا کر لاتا اور پھرتے پھراتے غار کے قریب آ جاتا اور دونوں رفیقان غار کو دودھ پلا دیتا۔ اس کا نام عامر بن فہیرہ تھا۔ مزید غار میں رہتے ہوئے ان دونوں رفیقان کے ساتھ کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور کیسے کھوجی غار تک پہنچے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔